کراچی کے مسائل کا مستقل بنیادوں پر حل انتہائی ضروری ہے۔ ہر سال مانسون کے دوران نقصانات کا سبب نالوں پر غیر قانونی تعمیرات ہیں۔ وزیر اعظم کا کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ اجلاس میں آرمی چیف اور وفاقی وزراء کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم کی تجاوزات ہٹانے سے قبل متبادل انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ عوام کی بے احتیاطی کورونا کی دوسری لہر قہر ڈھانے لگی۔ مزید 40 افراد جاں بحق، 3,306 نئے کیسز رپورٹ۔ فعال کیسز کی تعداد 43,000 سے تجاوز کر گئی۔ پمز اسپتال کے ڈاکٹرز، نرسز سمیت 181 ملازمین کورونا کا شکار ہو گئے۔ بختاور بھٹو کی منگنی کی تقریب سے ایک دن قبل بلاول بھٹو کورونا کا شکار ہو گئے۔ خود گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ ٹویٹ کیا، گھر سے کام کر رہا ہوں، جلسے سے ویڈیو لنک خطاب کروں گا، یوم تاسیس پر آپ کا منتظر ہوں۔ کورونا کو کس نے دیکھا ہے؟ مریم نواز کا ملتان جلسے میں ہر صورت شرکت کرنے کا اعلان۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، نواز شریف نے ملتان جلسے میں شرکت کی ہدایت کی ہے۔ حکومت میری دادی کے انتقال پر سیاست کر رہی ہے۔ اگر عدلیہ اسٹینڈ لے تو ملک کا نظام 1 ماہ میں ٹھیک ہو سکتا ہے۔ حالات بہت خراب ہیں، حکومت مزید نہیں چل سکتی۔ ہم میدان میں نکلے ہیں اور جہاد کے جذبے سے نکلے ہیں۔ ہم میدان جنگ میں نکلے میں جلسہ عام سے خطاب۔ کہا، گرفتاریوں سے جلسے ناکام نہیں ہوتے، لاڑکانہ کی طرح ملتان کا جلسہ بھی کامیاب ہوگا۔ کارکنان کی پکڑ دھکڑ سے جلسے نہیں رکیں گے، جلسہ روکا گیا تو جو بھی صورتحال ہوگی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ نفیسہ شاہ کی آج نیوز کے پروگرام روبرو میں گفتگو۔ امین الحق نے کہا، جلسے جلوس ملتوی کرنے سے ہماری عوام کو فائدہ ہوگا۔ زاہد خان نے کہا، وفاقی حکومت کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، خود حکومت پی ڈی ایم کے جلسوں سے خوفزدہ ہے۔ لوگوں کو خیال بھی کرنا چاہیے، اور میں دوسروں کو کیسے نصیحت کروں کیونکہ میں نے خود نہیں پہنا ہوا۔ ماسک پہنا ہوا تھا، ابھی کسٹمر آیا تو ڈیل کر رہے تھے تو ابھی میں نے اندر رکھا ہوا ہے۔ پاکٹ میں تھا، گھٹن تھی یہاں پہ دکان میں، اسی لیے پھر میں نے انہیں لگایا، مجھے الجھن ہو رہی تھی نا۔ ابھی اتارا یہ میرے پاس ہی پڑا ماسک۔ ملک بھر میں SOPs نظر انداز، سماجی فاصلہ تو دور، عوام ماسک کی پابندی پر آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ انتظامیہ کی کارروائیاں، کراچی میں نجی اسکول اور پیٹرول پمپ سیل۔ ضلع وسطی میں گلبرگ، نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی کے مختلف علاقے بند، مختلف شہروں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ۔ سندھ حکومت نے تاجروں کا مطالبہ منظور کر لیا، مارکیٹس رات 8 بجے تک کھلی رکھنے کی اجازت دے دی۔ مرتضی وہاب کا ٹویٹ، کراچی کی مختلف تاجر تنظیموں نے کل سندھ بھر میں مارکیٹس کھولنے کا اعلان کیا تھا اور کاروبار رات 8 بجے تک جاری رکھنے کا مطالبہ کیا تھا۔ MQM پاکستان نے حکومت کے خلاف مزاحمتی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا، پہلے ہمیں دیوار سے لگایا گیا، اب دیوار میں چنوا رہے ہیں، احتجاج بہت کر لیا، اب مزاحمت کی تحریک چلائیں گے۔ بیگم شمیم اختر کا جسد خاکی جمعے کو لندن سے روانہ کیا جائے گا، ہفتے کو لاہور پہنچے گا، تدفین جاتی عمرہ میں ہوگی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو کل دوپہر 2 بجے پرول پر رہا کیا جائے گا، دونوں کو 5 روز کے لیے رہائی ملے گی۔ کرنٹ اکاؤنٹ امپورٹ کم ہونے سے سرپلس ہوا، ایکسپورٹس بڑھنے سے سرپلس ہوتا تو خوشی ہوتی۔ مفتاح اسماعیل کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو۔ عابد سلہری نے کہا، حکومت کورونا کے دوران عوام کا روزگار اور جان بچانے کے لیے کوشاں ہے۔
ریپ کے واقعات کی روک تھام کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی. کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی نے 2 نئے آرڈیننس کی منظوری دے دی. اینٹی ریپ لا کا مسودہ تیار. کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں اینٹی ریپ کرائسس سیل قائم کیے جائیں گے. پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کے فیصلے پر پریس کانفرنس کرنے والے وفاقی وزراء فروغ نسیم، فواد چودھری، شہزاد اکبر، فردوس عاشق کو پشاور ہائی کورٹ نے طلب کر لیا. توہین عدالت جس نے کی وہ پیش ہو جائے، پھر آپ کو بھی سنیں گے. جسٹس روح الامین کا کے پی کے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے مکالمہ. گلگت بلتستان اسمبلی کے نومنتخب اسپیکر امجد زیدی اور ڈپٹی اسپیکر نذیر ایڈوکیٹ نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا. 28 نومبر کو قائد ایوان کا چناؤ ہوگا. وزیر اعلیٰ کے لیے فتح اللہ خان مضبوط امیدوار. بیرسٹر خالد خورشید بھی وزیر اعلیٰ بننے کی دوڑ میں شامل. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے گلبرگ میں لال شہباز قلندر انڈر پاس کا افتتاح کر دیا. 1 ارب روپے سے بننے والا منصوبہ 5 ماہ سے زائد عرصے میں مکمل ہوا. عثمان بزدار نے کہا تعمیراتی لاگت میں 13 کروڑ روپے کی بچت شفاف پالیسیوں کا نتیجہ ہے.